السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 94 سے 102 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے سابقہ امتوں کو، پچھلی امتوں کو جن کی طرف اس نے نبیوں کو بھیجا، دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تھا۔ بأسا سے بیماریاں اور جسمانی تکلیفیں مراد ہیں، اور ضراء سے فقر و فاقہ کی مصیبتیں مراد ہیں۔ فرمایا لعلہم یضرعون، تاکہ وہ دعا کریں، خشوع اور خضوع کا اظہار کریں، اور ان پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اصل میں عبارت اس طرح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دکھوں اور مصیبتوں میں انہیں اس لیے مبتلا کیا تھا تاکہ وہ عاجزی اور آہوازاری کریں، مگر جب انہوں نے ایسا نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات میں تبدیلی کر کے انہیں خوشحالی سے نواز دیا، یعنی ان کو خوشحالی عطا فرما دی تاکہ اس طرح بھی ان کی آزمائش کرے۔ پہلے تو فقر فاقہ اللہ تعالیٰ نے دیا، بیماری اور تکلیفیں دیں، پھر بعد میں اور اللہ تعالیٰ کا یہ بیماری اور تکلیفیں دینا صرف اس لیے تھا تاکہ وہ عاجزی اور آہوازاری کریں، اللہ تعالیٰ کے بن کر رہیں، مگر جب وہ اللہ کے بن کر نہ رہے اور انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات میں تبدیلی ڈال دی اور ان کو پھر خوشحالی سے، مال و دولت سے اور خوشیوں سے نواز دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے آزمائش تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے تکلیف کو، ان کی تکلیفوں کو خوشحالی سے بدل دیا، آسودگی سے بدل دیا، یعنی ہم نے ان کی حالت کو بدحالی سے آسودگی، مرض اور بیماری سے صحت و عافیت اور فقر سے دولت مندی میں بدل دیا۔ مرض اور بیماری سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا فرما دی، صحت نواز دی، اور جو فقیر تھے ان کو دولت مند کر دیا تاکہ وہ شکر ادا کرے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حتی عفو، یہاں تک کہ مال و اولاد میں وہ زیادہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی دے دی اور اولاد بھی ان کو بہت زیادہ عطا فرما دی۔ عفو کے معنی ہے کہ وہ زیادہ ہو گئے، یعنی عفا الشیء اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز زیادہ ہو جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب ان کے ہاں مال اور اولاد کی کثرت ہو گئی، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے پاس مال اور اولاد کی کثرت ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا۔ جب انہوں نے اس طرح سے کہا کہ یہ راحت اور تکلیفیں جو ہیں ہمارے بڑوں کو بھی آتی رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں دونوں طرح سے آزمایا تاکہ وہ عاجزی اور آہوازاری کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔
مگر نہ تکلیف سے انہوں نے کوئی سبق سیکھا اور نہ خوشحالی سے آسودگی سے کچھ سبق سیکھا، نہ وہ رنج کو دیکھ کر باز آئے، تکلیفوں کو دیکھ کر باز آئے، اور نہ ہی وہ راحتوں کو خوشیوں کو دیکھ کر باز آئے، بلکہ کہنے لگے کہ ہم بھی رنج و راحت سے اسی طرح دوچار ہوتے ہیں جیسا کہ زمانہ قدیم میں ہمارے باپ داداؤں کو بھی یہ تکلیفیں اور خوشیاں آئی تھیں، کیونکہ زمانے کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی حالت ہوتی ہے اور کبھی کوئی حالت ہوتی ہے، اور وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہے کہ یہ دونوں حالتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جن پیغمبروں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے پچھلی آیتوں میں جو آپ نے پڑھا ہے، انبیاء کا الگ الگ اور تفصیلی ذکر کرنے کے بعد نبوت کی دعوت اور اس دعوت کے عواقب کا اجمالی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا ضابطہ ان آیتوں میں بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی کسی بستی میں بھیجا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کی مخالفت کی جاتی ہے، لوگ اس دعوت کی مخالفت کرتے ہیں اور اکثر لوگ اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار بھی کر دیتے ہیں، تو ہم ان منکرین پر، ان انکار کرنے والوں پر ہلکے ہلکے عذاب بھیجتے ہیں۔ مثلا ہلکا عذاب قحط آتا ہے اور خشک سالی کا عذاب، یا کسی وبا اور بیماری کا عذاب آتا ہے، یا معمولی قسم کے زلزلے یا سیلاب کا عذاب، اور یہ عذاب ان لوگوں کو تنبیہ کے طور پر، سنوارنے کے طور پر، اپنی اصلاح کرنے کے طور پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ پھر جب وہ ان تنبیہات کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے تو پھر ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں خوشحالی کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، ان کی افرادی قوت بھی بڑھ جاتی ہے، مال و دولت میں بھی فراوانی ہو جاتی ہے اور عیش و آرام سے زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو انہیں پہلے کے چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ محسوس ہی نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اچھے اور برے دنوں کا انبیاء کی دعوت کو قبول یا رد کرنے سے کیا تعلق ہے، یعنی انکار کرنے سے اچھے اور برے، یعنی انکار کرنے سے، پیغمبر کی دعوت کا انکار کرنے سے اس میں اس کا کیا تعلق ہے؟ انبیاء کی دعوت کو قبول یا رد کرنے سے یا رد کرنے سے یا نہ ماننے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو سب اتفاقات زمانہ یا گردش ایام کا نتیجہ ہے، اور ایسے اچھے اور برے دنوں سے ہمارے باپ دادا بھی دوچار ہوتے رہے ہیں، جب ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ انہیں کسی بھی حالت میں اللہ کی گرفت کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا اور دنیا میں مست اور مگن ہو جاتے ہیں، تو یہی وقت ہمارے عذاب کا ہوتا ہے، اور ہمارا عذاب اس طرح ایک دم اچانک ان پر آ پڑتا ہے کہ کسی کو اس طرح عذاب آ جانے کا پہلے احساس تک نہیں ہونے پاتا۔ ایسا ہی ایک ہلکا سا عذاب قریش مکہ پر بھی بغور تنبیہ آیا تھا۔ ایسا ہی ایک ہلکا عذاب، ایک چھوٹا عذاب، ایک ہلکا سا عذاب مکہ کے قریش پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، جس کا ذکر سورۃ دخان میں موجود ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب قریش مکہ کی ضدیں اور عناد، ہٹ دھرمیاں حد سے بڑھ گئیں تو نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا فرما دی کہ یا اللہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط نازل فرما دے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور مکہ میں ایسا قحط پڑا جس میں یہ معززین قریش، سرداران قریش جتنے بھی تھے، بڑے بڑے قریش کے جتنے بھی سردار تھے، ان سب کو مردار ہڈیاں اور چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا قحط آیا کہ یہ بڑے بڑے قریش سردار جو تھے مردار کا گوشت اور ہڈیاں اور چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے، باہر سے بھی کہیں سے غلہ نہیں پہنچ رہا تھا، اور ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے دھواں ہی دھواں ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتا تھا۔ قحط سے تنگ آ کر ان لوگوں نے ابو سفیان کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا
اور اس نے آ کر میرے اور آپ کے پیارے نبی سے درخواست کی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، جبکہ آپ کی قوم جو ہے خشک سالی سے تباہ ہو رہی ہے، قحط سے مرے جا رہی ہے۔ ہم آپ کو رحم اور قرابت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اس قحط کی دور ہونے کی دعا کر دیجیے، اور اگر یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ نے دعا کر دی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور اس کے بعد بارش ہو گئی۔ اتفاق سے باہر سے غلہ آنا بھی شروع ہو گیا۔ پھر جب حالات میں تبدیلی آ گئی اور ان کے حالات اچھے ہو گئے تو ان متعصب لوگوں کے دل جو تھے پھر گئے اور پھر ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر سرداران قوم نے، قریش مکہ کے سرداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زمانے میں ایسے اتار چڑھاؤ پہلے بھی آتے رہتے ہیں، اگر اس مرتبہ قحط پڑ گیا تو یہ کون سی نئی بات ہے، لہٰذا ایسی چیزوں سے متاثر ہو کر اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ یہ واقعہ بخاری میں بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کئی مقامات پر مذکور ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بستیوں والے لوگ بہت کم ایمان لائے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس میں، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہراوند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک بستی ہے، وہ ہے یونس علیہ السلام کی بستی۔ جب یونس علیہ السلام نے اپنے باشندوں کو، اپنی بستی والوں کو عذاب کی اطلاع دی اور آپ عذاب کا کہہ کر اس بستی سے نکل گئے تو ان کی بستی جو تھی وہ خوب آہوازاری کرنے لگی، رونے اور گڑ گڑانے لگی، اپنے گناہوں کی معافیاں اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک پیغمبر کی بستی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گریہ وزاری کرنے سے اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے سے، توبہ استغفار کرنے سے اللہ نے ان کے عذاب کو دور کر دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے، ان کے دل اس دین پر ایمان لے آتے جسے رسول لے کر آئے، اس کی تصدیق کرتے، اس کی اتباع کرتے اور اطاعات کو بجا لا کر، محرمات کو ترک کر کے، حرام چیزوں کو چھوڑ کر پرہیزگار ہو جاتے تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ اکبر۔
آسمان سے ان کے لیے بارش برستی اور زمین سے ان کے لیے نباتات اگتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جس کی ظاہر بین عقل پرستوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ البتہ تجربہ اور مشاہدہ دونوں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ جس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جس حد تک تعمیل کی جا رہی ہو، اللہ کی عبادت کی جا رہی ہو، اس کے احکامات پر عمل کیا جا رہا ہو اور رسول کی تابعداری اتباع کی جا رہی ہو، اس علاقے پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ موجودہ دور میں اس کی مثال کسی حد تک سعودی عرب میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی ایک حد کے قائم کرنے سے اتنی برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جتنا 40 دن کی بارش سے ہوتا ہے۔ دیکھیے نسائی میں اور باب الترغیب فی اقامت الحد، کتاب قطع السارق باب الترغیب فی اقامت الحد میں دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو۔ یہاں پہ ارشاد ربانی ہے، فرمایا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا، اور احکام کو نہیں مانا اس واسطے وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہوں نے تکذیب کی تو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور گناہوں اور حرام کاموں کا ارتکاب کیا تو سزا کے طور پر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کی مخالفت اور حرام کام کرنے کی جرت پر ان کو ڈراتے ہوئے فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ اللہ اکبر۔ ان آیات سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی گرفت یا عذاب دفتن ناگہا اچانک آتا ہے، جبکہ لوگ مطلقاً اس سے غافل اور بے خبر ہوتے ہیں۔ خواہ یہ عذاب دن کے وقت آئے جبکہ لوگ اپنے کاروبار، کام کاج یا کھیل تفریح میں مشغول ہوں، اور خواہ رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ غفلت کی نیند سو رہے ہوں۔ یعنی موت کی طرح اس عذاب کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں، بلکہ موت کے آثار تو بسا اوقات محسوس ہونے لگتے ہیں۔ سکرات لگ جاتی ہے، انسان بیماری میں پڑ جاتا ہے تو موت کے آثار بسا اوقات محسوس ہونے لگتے ہیں، مگر ایسی گرفت ہمیشہ ناگہانی طور پر آتی ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ جب ان لوگوں میں بھی کفر و عصیان اور سرکشی کی وہی امراض و علامات پائی جائیں جن کی بنا پر پہلی قوموں پر عذاب آیا تھا، تو آخر ان پر کیوں نہیں آ سکتا؟ پھر ان لوگوں نے نڈر ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں، ان لوگوں کے نڈر ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں۔ یعنی جیسے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رات میں اور صبح میں عذاب بھیجا، تو آج اللہ کے حکم کو اور اللہ کی اطاعت نہ کرنے والوں کو، اس کے احکاموں پر نہ چلنے والوں پر آج کے عذاب نہیں آ سکتا کہ آج وہ عذاب ہم سے دور ہے۔ لیکن انسان سمجھتا نہیں اور غور نہیں کرتا، اور بس دنیا کے نشے میں، مستیوں میں ڈوبا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ایسے الفاظ مشاکلہ کی صورت میں عربی زبان میں عام مستعمل ہیں۔ مثلا برائی کا رد عمل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اسے بھی برائی کا نام دیا جائے گا، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، منافقوں اور کافروں کے مکر کا رد عمل یا جو سزا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اسے بھی مکر ہی کا نام دیا جائے گا۔ ایسے مقامات پر سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ ایسے الفاظ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے مورد الزام صرف کافر، مشرک اور منافق وغیرہ ہی ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں، یہ ہدایت نہیں ہوتی
اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اولم یبین، کیا ہم نے ان کے لیے یہ بیان نہیں کر دیا، یہ ظاہر نہیں کر دیا، اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا ہم نے ان لوگوں کے لیے یہ بیان نہیں کر دیا جو اپنے سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کے بعد زمین میں وارث ہوئے ہیں، انہی کی سیرت کو اپنائے ہوئے انہی کی طرح کے اعمال کر رہے ہیں اور اپنے رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر بھی مصیبت ڈال دیں، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کریں جو ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ یہ کچھ سن ہی نہ سکیں، ان کو واعظ و نصیحت کی جائے تو یہ سن نہ سکیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر وہ چاہتے تو اپنی قوم کے انجام سے عبرت حاصل کر سکتے تھے، اور یہ بات وہ خوب سمجھتے تھے کہ جن جرائم کی پاداش میں، جن جرائم کے بدلے میں پہلی قومیں ہلاک کی گئی ہیں، اگر ہم میں بھی وہ جرائم، وہ گناہ پائے جائیں اور ہم بھی وہی گناہ کرنے لگ جائیں اور وہ جرائم ہمارے اندر بھی آ جائیں تو ہم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو سکتی ہے اور ہمارے دلوں پر بھی ایسی ہی مہر لگ سکتی ہے جب ہمارے کان کوئی ہدایت کی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں ہوں۔ فرمایا تلک القری نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ یہاں پر جو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کے قصے سنائے، آپ نے سنے ہیں نہ، پڑھے ہیں پیچھے، اور یہ بتایا کہ اس نے اپنے دشمنوں کو کس طرح ہلاک کیا اور اپنے مومن بندوں کو اس نے کس طرح نجات دی، اور اس نے کافروں کے تمام ہیلے بہانے کس طرح ختم کر دیے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس نے اپنے رسولوں کی زبانی دلائل کے ساتھ حق کو واضح طور پر بیان فرما دیا تھا، تو ارشاد فرمایا تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ کو سناتے ہیں اے نبی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے جو ان کی خبروں کی صداقت کی دلیل تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اصول ہی یہ رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں جب تک ہم کسی قوم میں پیغمبر نہ بھیج دیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی اور ان کے قوموں کے قصے قرآن مجید کے ذریعے، جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو بتائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں بھی فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اے نبی، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس کر دی گئیں بستیاں، بعض تو باقی ہیں اور بعض کو تہس نہس کر دیا گیا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہیں اس کو مان لیں۔ آیت کے اس حصے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ دل پر مہر کب اور کیسے لگتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس مہر لگنے کی نسبت اللہ کی طرف کس لحاظ سے ہے، جیسا کہ فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے دل پر مہر یوں لگتی ہے کہ وہ جس بات کا ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے یا اس کو جھٹلا دیتا ہے، پھر اسے کوئی نشانی دیکھنے سے یا کسی کے سمجھانے سے حقیقت سمجھ میں کسی کے سمجھانے سے حقیقت سمجھ میں آ بھی جاتی ہے تو محض اس لیے اپنے پہلے سے کیے ہوئے انکار پر ڈٹ جاتا ہے کہ اس سے اس کی انا مجروح ہوتی ہے،
کہ پہلے تو اس نے انکار کر دیا تھا، جھٹلا دیا تھا، اور اب اس کو نشانی دکھائی گئی، آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں، حدیثیں بتائی گئیں، سب کچھ بتایا گیا۔ اب وہ سمجھ بھی گیا، لیکن وہ اس لیے نہیں مانتا کہ اس کی انا مجروح ہو جائے گی۔ پہلے جو وہ انکار کر چکا ہے تو اس لیے اس کی انا مجروح ہو جائے گی، اس کی ضد ٹوٹ جائے گی اور اس کا تکبر خاک میں مل جائے گا۔ جب کوئی انسان اس حالت کو پہنچ جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل پر اللہ کی مہر لگنے کا وقت آ گیا ہے، اور آئندہ وہ حق بات تسلیم کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اور مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے بس میں ہے، اور اسی وجہ سے اسے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اعمال کی جزا و سزا کا دار و مدار بھی اسباب کو اختیار کرنے کی بنا پر ہے۔ لیکن ان اسباب کے متسببات یا نتائج حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ نتائج اکثر اوقات تو اختیار کردہ اسباب کے مطابق ہی برآمد ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے خلاف بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ لہذا نتائج کی نسبت اسباب اختیار کرنے والے کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی، اور قرآن میں یہ دونوں طرح سے استعمال ہوئی ہے۔ بہرحال یہ نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہو تو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی سبب اختیار کرنے والے مجرم کے عمل کے نتیجے میں ہے، اور حقیقتاً مجرم وہ ہے جس نے ایسے اسباب اختیار کیے تھے۔ واللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نباہ نہیں دیکھا، عہد کا پورا کرنا نہیں دیکھا۔ اکثر سابقہ امتوں میں عہد کو پورا کرنے کا پاس نہیں تھا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بلا شبہ ان میں اکثروں کو ہم نے دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔ یہاں ان مخففہ ہے، یعنی وَلَقَدْ وَجَدْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے پایا، اس کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو بدکار اور اطاعت و فرمانبرداری سے خارج ہی پایا۔ اور یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، اور وہ ابھی پشتوں ہی میں تھے، یعنی ابھی پشتوں ہی میں تھے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ اور اس عہد کو کہا جاتا ہے الستو بربکم، الستو بربکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا تو ساری جتنی بھی کائنات ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب میدان میں پیدا ہو گئے تھے، نکل آئے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ الستو بربکم کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہ وہ اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہیں بنائیں گے۔ یہ عہد لیا تھا، اور سب نے کہا تھا بلا وربنا، اللہ جی آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور ان کا رب اور مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کا انہوں نے اقرار و عہد و پیمان کیا تھا، مگر پھر خود ہی اس کی انہوں نے مخالفت بھی کی، اسے پس سے پشت ڈال دیا، اور کسی دلیل، حجت اور عقل و شریعت کی تائید کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سوا معبودان باطلہ کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا، اٹھتے بیٹھتے مدد کے لیے پکارنا اور شروع کر دیا، قبروں پر، مزاروں پر چڑھاوے چڑھانے، ان سے مدد مانگنی، اولاد مانگنی، مال و دولت مانگنا ان سے شروع کر دیا، دفاع حاجت کے لیے ان سے مدد مانگنی شروع کر دی، حالانکہ خود فطرت سلیمہ ہی اس کے خلاف ہے۔ اول سے آخر تمام انبیاء کرام نے بھی اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام بندوں کو دین اسلام پر پیدا کیا تھا، مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں دین سے بہکا دیا، اور ان کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دے دیں جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھیں۔ اور صحیحین میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ تیسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں، عہد سے مراد وہ فطری عہد بھی ہو سکتا ہے جو انسان سے اللہ تعالیٰ نے الست بربکم کے نام سے لیا تھا، مشہور ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہیں بنائے گا۔ اور وہ عہد بھی جو انسان دوسرے انسانوں سے کرتا ہے، یعنی عام جب ہم اپنی زندگی میں کسی انسان سے وعدہ کرتے ہیں، کوئی انسان یا میں یا آپ کسی انسان سے، اپنی کسی بہن سے، کسی سے بھی وعدہ کرتے ہیں، خواہ یہ لین دین کے معاملات سے ہو تعلق رکھتا ہو یا نکاح و طلاق کے معاملات سے تعلق رکھتا ہو، اور وہ عہد بھی جو کوئی انسان ذاتی طور پر اپنے پروردگار سے کرتا ہے، یعنی عہد خواہ کسی طرح کا ہو، اسے توڑنے والا جو ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عہد توڑنے سے بچائے اور عہد پورا کرنے سے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو، اس کی مخلوق کے ساتھ ہو، اللہ عہد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔